نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور یہ بات پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ سورہ مائدہ نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سے ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 2.5 مہینے اس دنیا میں جلوہ افروز رہے اور پھر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور یہ بات بھی بتلائی تھی کہ چونکہ یہ سورہ مبارکہ آخر زمانے میں نازل ہوئی تو اس میں بہت زیادہ احکامات بیان ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے معاشرت اور معاملات سے متعلق، حلال اور حرام سے متعلق احکامات بہت اہتمام سے اور تفصیل سے اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے، اور بہت سی مشرکوں کی عادات اور بری رسومات ان کو ختم کرنے کا اہتمام فرمایا گیا، اس کا حکم دیا گیا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی یہ بہت سے احکامات پر مشتمل ہے، کئی احکامات اس ایک سورہ مبارکہ میں آ گئے۔ اہم ترین احکامات جس کا تعلق ہماری عام زندگی سے بھی ہے، فرد واحد کی زندگی سے بھی ہے، معاشرے سے بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو، ولا الہدی، اور ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو، ولا القلائد، اور جو اس زمانے میں جانوروں کی گردن میں قلادہ ڈالتے تھے،
ہار ڈالتے تھے چمڑے وغیرہ کا، اس کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اور جو لوگ بیت اللہ کے حج کا ارادہ کرنے والے ہیں اور اس حج کے دوران اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اور جب تم احرام کھول دو تو پھر تمہیں شکار کی اجازت ہے، پھر تم شکار کر سکتے ہو، کیونکہ حالت احرام میں شکار کرنا منع تھا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر زیادتی کرنے پر نہ ابھار دے، کہ اس قوم سے تمہیں دشمنی کیوں ہوئی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ انہوں نے تو زیادتی کی، تم بھی زیادتی کر جاؤ، تم زیادتی نہ کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، معاونت کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، معاونت نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے۔ یہ ہے اس سورہ آیت مبارکہ کا مفہومی ترجمہ۔ اب ہر بات کی وضاحت۔ اس آیت کا کچھ پس منظر ہے، کچھ شان نزول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سن 7 ہجری میں عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکے والوں کو اطلاع ملی تو انہوں نے حدیبیہ مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو روک دیا، پہلے کچھ شرائط ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت دیں۔ تو پھر وہاں وہ مقام حدیبیہ تھا، وہاں روک دیا۔ پھر دونوں طرف سے لوگ جاتے رہے آتے رہے، پھر کچھ شرائط ہوئی طے، اور اس میں یہ تھا کہ اس سال تو مسلمان بغیر عمرہ کیے چلے جائیں، آئندہ سال عمرے کی نیت سے آئیں اور عمرہ قضا کر لیں، اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ ابھی ایسی شرط تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بہت گراں گزری، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ماننا ہے تو مانے، نہ چاہتے ہوئے مانے۔ یہ تھی شان صحابہ کی کہ شریعت کا جو حکم ان کے سامنے آتا تھا تو دل چاہتا تھا یا نہ چاہتا تھا اسے پورا کرتے تھے۔ اب یہ 7 سال بعد، 6 سال بعد، 5 سال بعد یہ لوگ بیت اللہ آ رہے تھے۔ یہ لوگ ساری زندگی بیت اللہ میں پلے بڑھے تھے۔ ہم لوگ جو ان کے 14 صدیوں بعد کے لوگ ہیں اور بیت اللہ سے بہت دور ہیں، ہمارے دل کے جذبے یہ ہیں کہ ہم بیت اللہ چلے جائیں اور بار بار جائیں۔ تو جو لوگ ساری زندگیاں ان کی بیت اللہ میں گزری تھی، ان کے دل کی کیا تڑپ ہوگی، کیا جذبے ہوں گے کہ ہم بیت اللہ جائیں، اور وہ جذبوں کو دبائے ہوئے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں تو کیا کیفیت ہوگی کہ بیت اللہ کی زیارت ہوگی، ملتزم سے چمٹیں گے، حجر اسود کے بوسے لیں گے، اور جو ہے حتیم میں جائیں گے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہوں گے اور خوب اللہ سے مانگیں گے۔ کیا کیا ارمان تھے دل میں، اور احرام باندھا ہوا اور لبیک پڑھتے ہوئے، اور ہدی اور قربانی کے جانور ساتھ لائے کہ جانور ذبح کریں گے اور پھر خود بھی کھائیں گے، فقراء کو بھی کھلائیں گے۔ کیا کیا جذبے۔ اب یہ ارمان، یہ سارے ارمانوں کا خون ہو رہا ہے، چھری چل رہی ہے، بھائی واپس چلو، بس حلق کرو، بال مونڈو، احرام اتارو، اگلے سال قضا کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط مان لی۔ اب یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے چلے گئے۔ اب جب فتح مکہ کا وقت آیا، مکہ فتح ہو گیا، تو یہ دل میں ایک غیظ چھپا ہوا تھا، اب ہم ان سے بدلہ لیں۔ انہوں نے ہمیں بیت اللہ سے روکا تھا، ہمارے جذبوں پر آری چلی تھی، آج ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ تو اللہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ نہیں بھائی، جذبوں پہ نہ چلو، حکم پہ چلو۔
جذبات پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے، خواہشات پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے، شریعت پر چلنے کا نام دین ہے۔ بھائی ایک آدمی ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں تہجد پڑھوں، تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا، بڑے دھیان سے پڑھ رہا ہے، کمرے میں ابا سوئے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، اب ابا پکار رہے ہیں بیٹے کو، بیٹا بیٹا بیٹا، اور یہ لگا پڑا ہے تلاوت میں، اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے، تہجد میں لگا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تلاوت کر رہا ہے، ابا کی آواز سن رہا ہے، جواب نہیں دے رہا۔ بھائی یہ جذبہ ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ حکم یہ تھا کہ نماز نفل توڑے اور ابا کو جواب دے کہ جی ابا جی، چاہے ابا کہیں کہ یار میں بس یہ چاہتا تھا کوئی ہے کہ نہیں، میں تو دل کی تسلی چاہتا تھا، کوئی کام نہیں تھا ابا کا، مگر ابا بوڑھا ہے، بیمار ہے، اس کے دل میں گھبراہٹ اٹھی کہ پتہ نہیں میرے پاس کوئی ہے کہ نہیں، بس اس گھبراہٹ سے بچانے کے لیے تہجد توڑے۔ یہ ہے دین۔ اب اس کا تو جذبہ تھا کہ میں کیسے توڑوں، میرے کو تو رونا آ رہا ہے، میں تو قرآن پڑھتے ہوئے رو رہا ہوں، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ کہتے نہیں۔ حضرت عارفی رحمہ اللہ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، جنگل میں جا رہا ہے، بیوی ساتھ ہے، دور سے مسجد نظر آئی، بہت دور، اور بیوی کو کہتا ہے یہاں رکو، میں جماعت سے نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ بیوی کہتے ارے بھائی تم جماعت کے لیے چلے جاؤ گے، یہاں مجھے خوف ہے، یعنی کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی چور آ جائے، کوئی چکا آ جائے، کوئی درندہ آ جائے، میں تو خوف سے مر جاؤں گی۔ کہتے نہیں، جماعت میں 27 درجے ثواب ہے، چلو کھڑی رہو، میں ہو کر آتا ہوں نماز پڑھوں، اللہ حفاظت کرے گا۔ یہ دین نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ ہے شریعت کہ کہاں جذبہ ہے، کہاں حکم ہے، اور یہ سکھایا، یہ تربیت کی گئی حدیبیہ کے مقام پر، اور اس تربیت کے بعد مزید تربیت ہو رہی ہے کہ وہ جو تمہیں صدمہ پہنچا تھا اور اس کی وجہ سے تو تمہارے دلوں میں ایک بھڑک تھی، اب فتح مکہ پر اس بھڑک پر عمل نہیں کرنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، انہوں نے زیادتی کی تھی، تم زیادتی نہ کرنا، ایسا نہیں کہ تم انہیں روک دو اور تم ان سے بدلہ لو اور انتقامی کارروائیاں کرو، جیسا انہوں نے برا سلوک کیا تم ایسا کرو، ایسا نہیں بھائی، ایسا نہیں۔ یہ دیکھو کہ تمہارے لیے شریعت کی کیا ہدایات ہیں، کیا احکامات ہیں، جو احکامات ہیں اسے پورا کرو۔ تو تفصیل سے قرآن نے ایک ایک بات بتائی کہ دیکھو اس کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کی بے حرمتی نہ کرنا، اس بات کی بے حرمتی نہ کرنا۔ ایسا نہیں کہ دل کا غیظ، دل کا غصہ وہ غالب آ جائے۔ پھر یہ صحابہ کی جب تربیت ہو گئی تو قصہ مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی صحابہ کرام کی کہ کہاں دین کو مقدم کرنا ہے، جذبوں پہ نہیں، اپنی دل کی خواہشوں پہ نہیں چلے، شریعت پر چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہو رہا ہے، کس سے ہو رہا ہے؟ ایک کافر سے ہو رہا ہے، اور بڑا بہادر کافر ہے، اور یہ شیر خدا ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے، بڑے زور کا، کانٹے کا مقابلہ ہے، مگر اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر ہی غالب رہتا ہے۔ اللہ نے ان کو قوت دی، اس کو گرایا اور اس کے سینے پہ چڑھ گئے، اور تلوار جو ہے مارنے لگے تھے کہ سر قلم کریں، کہ تھوک دیا اس نے چہرہ مبارک، تھوک دیا۔ تو تلوار جو اٹھی ہوئی تھی کہ بس اگلے ہی لمحے اس کی گردن اڑے، اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اور وہ بہادر جس نے کہا کہ چلو جاتے جاتے تھوک تو دو، وہ حیران رہ گیا کہ ارے حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ بس میری تو آخری وقت تھا، میں نے تو سمجھا کہ اب جان جا رہی ہے، اب میں اپنے دشمن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو اس کو تھوک تو دو، میں نے تو اپنی آخری خواہش پوری کی تھی اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہاں چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑا؟ کہا پہلے میں جو تمہیں مار رہا تھا اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب جو میں مار رہا تھا تو اس میں میرا غصہ بھی تو شریک ہو گیا، مار تو اب بھی اللہ کے لیے رہا ہوں، مگر کچھ میرا غیظ بھی آ گیا کہ تو نے میرے منہ پہ تھوکا کیسے، چھوڑوں گا نہیں تیرے کو۔ یہ جو انتقامی جذبہ آیا تھا، اب یہ جو میرا تیرے کو کاٹنا تھا، یہ لیوجہ اللہ نہ رہا، حالانکہ اللہ کے لیے تھا، سینے پہ جو چڑھے تھے اللہ کے لیے چڑھے تھے،
تلوار جو اٹھی تھی اللہ کے لیے اٹھی تھی، مگر تھوڑا سا شائبہ آیا تھا، چھوڑ دیا دشمن اور قدموں میں گرا اور اسلام لے کر آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔ یہ تھے اخلاق، یہ تربیت کی تھی، یہ دل کے جذبے یہ سدھارے تھے۔ آج ہمارے جذبے دل کے ہیں، ہم اپنی خواہشوں پہ چلتے ہیں، اپنی خواہش کو دین بنا رکھا۔ دل چاہتا ہے نماز پڑھ لیا، دل نہیں چاہ رہا تو نہیں پڑھ رہے، دل چاہ رہا ہے تو تسبیحات کر لی، دل نہیں چاہ رہا تو نہیں کر لی، دل میں آیا تو جماعت سے پڑھی نماز، دل میں نہیں آیا تو نہیں پڑھی۔ تو دل کے جذبوں پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے، دین تو شریعت کے اتباع کا نام ہے، حال کے امر کو پہچان کر چلنے کا نام ہے کہ اس وقت میری طرف کون سا حکم متوجہ ہے اسے میں پورا کروں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ تربیت کی جا رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی براہ راست تربیت کی گئی، اور ان کے واسطے سے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو، علامت کو، وہ چیزیں جو اللہ کی پہچان ہیں، تو اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ کیا ہے اللہ کی نشانی؟ کہتے ہیں اللہ کی نشانی مسجد ہے، اگر تمہارے دشمن کی بھی مسجد ہے، وہ مسلمان ہے، تو بے حرمتی نہ کرنا، ایسا نہیں کہ میرے مخالف کی مسجد ہے تو بس اس کو توڑ دوں۔ جب اللہ کی مسلمان نے بنائی ہے اور اللہ کا گھر ہے تو تمہیں اجازت نہیں کہ تم اس کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ دیکھو کہ شریعت کا حکم کیا ہے، اگر وہ مسجد ہے، شرعی مسجد ہے، مسلمان نے بنائی ہے، تو تمہیں بے حرمتی کرنے کی ضرورت نہیں، اجازت ہی نہیں ہے، چاہے وہ باغی کیوں نہ ہو۔ حکومت کا باغی بھی ہے تو حکومت کے باغی کی، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ باغی کو تو مارے، اس باغی کی جو مسجد ہے، چونکہ وہ تو مسلمان کی اسلام کے شاعر ہے، اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچائے کہ تم جوتے لے کے مسجد میں چلے جاؤ، بے حرمتی نہ کرو، حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ تو اب ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یار مسلمان تو کبھی مسجد کی بے حرمتی نہیں کریں گے، تو آج ہم سب نے دیکھ لیا ہمارے مسلمان لوگ مسجد میں جوتے سمیت گھس جاتے، کسی کو پکڑنا ہوتا ہے جوتے سمیت گھس گئے۔ کوئی تصور تھا کہ مسلمان ایسا کرے گا؟ اب یہ حکم آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نفسیات کو پہچان کر کے، کب یہ حالات آئیں گے، قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ تو آج دیکھیں مسلمان ہو کر جوتے سمجھ مسجد میں، اس کو پکڑنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے، مسجد میں گھس جاؤ، جب جوتے ووتے کیسے اتاریں، کیا کریں، اس میں دیر لگے گی۔ تو معلوم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ کیا مطلب کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرو۔ قصہ یاد آیا، ہندوستان کے زمانے میں پاکستان نہیں بنا تھا، تو حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے، دادا جان۔ تو ایک علاقہ تھا، ہندو بھی بستے تھے، مسلمان بھی بستے تھے، تو زمین کے ایک ٹکڑے پر مسلمانوں کا بھی اختلاف ہو گیا، ہندوؤں کا بھی اختلاف ہو گیا۔ مسلمان کہتے تھے یہ ہماری زمین ہے اور ہم اس پہ مسجد بنائیں گے، اور ہندو کہتے تھے یہ ہماری زمین ہے اور ہم اس پہ مندر بنائیں گے۔ یہاں بھی بڑا مجمع ہندوؤں کا، یہاں مسلمانوں کا بڑا مجمع، اور وہ اپنے فیصلے پر اثر مسلمان ان کو کہہ رہے ہیں بھائی تم قیمت لے لو، جگہ چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں تم اس سے ڈبل لے لو، جگہ چھوڑ دو، ہم مندر بنائیں گے، کہتے ہیں مسجد بنائیں گے، کہتے ہیں ہماری جگہ ہے، کہتے ہیں ہماری جگہ ہے۔ انگریزوں کا دور تھا، انگریز بیرسٹر آگے دونوں کے دلائل سنے، اپنے دلائل دیتے ہیں کہ ہماری ہے، باپ دادوں کے زمانے سے ہماری زمین ہے، یہ مسلمان کہتے ہیں، لہٰذا ہماری زمین ہے، ہم مسجد بنائیں گے۔ وہ کہتے تھے باپ دادوں کے زمانے سے ہماری زمین ہے، ان کے اپنے دلائل تھے، ان کے اپنے دلائل تھے۔ تو اس بیرسٹر نے کہا کہ بھئی تم کسی ایک شخص پر متفق ہو سکتے ہو کہ جو تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، دونوں پارٹیاں، پھر تم صلح کی صورت کرو، جو فیصلہ وہ کر دے اس کو مان لو، کوئی ایسا ہے تمہارے نزدیک؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم یہ مفتی مولانا مظفر حسین کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ ہندوؤں نے کہا ہم بھی مانیں گے، ہم اس شخص کے عقیدت مند ہیں، ہمیں ضرور یہ انصاف دے گا۔ اب ٹھیک ہے، کل آ جائیں دونوں فریق، ان کے بھی دلائل سنے، ہندوؤں کے بھی۔ حضرت کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
مسلمانوں کے بھی دلائل سنے اور پھر فیصلہ یہ کر دیا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ عجیب حالات ہو گئے، مسلمانوں پہ سناٹا کہ مسلمان ہو کر جس جگہ مسجد بننی تھی وہاں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ مندر بنے، ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور ادھر ہندو نعرے لگا رہے کہ ہم جیت گئے۔ اور پھر ہندوؤں نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہو کر انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ انہوں نے حق کے مطابق فیصلہ دیا، اپنوں کا ساتھ نہیں دیا، ہمارا ساتھ دیا، یہ ضرور سچے آدمی ہے، ان کا دھرم بھی سچا ہے۔ تو ساری بستی مسلمان ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم اس پلاٹ پہ خود مسجد بنائیں گے۔ ابھی دوسرے دن اخبار میں شہ سرخی چھپی کہ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہارے تھے، کیسے ہار گئے مسلمان؟ اسلام جیتا تھا۔ تو انہوں نے اسلام کے حصول کے مطابق فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، جگہ ہندوؤں کی ہے، دلائل قرائن ان کے مضبوط ہیں، ان کے قوی ہیں، مسلمانوں کے دلائل کمزور ہیں تو بھئی جو حق ہے وہ فیصلہ کیا انہوں نے۔ جب حق کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حق ڈال دیا اور پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بڑے، جنہوں نے جذبہ تو کیا ہوگا بھئی، جب ہم یہ چاہتے کہ مسجد بننی چاہیے، ہم 200 سال بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ یار مسجد ہونی چاہیے، تو مفتی مظفر حسین کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے، ان کے دل کا جذبہ کیا ہوگا کہ مسجد ہی بننی چاہیے۔ مگر جب انہوں نے حق پہ فیصلہ کیا ہوگا تو کیا آرے چلے ہوں گے دل پہ کہ بھئی مسلمان مجھے برا کہیں گے، مسلمان میری کی بے حرمتی کریں گے، کیا کیا آرے چلے ہوں گے دل پر فیصلہ کرتے ہوئے، مگر حق کا فیصلہ کر اور اللہ نے پھر اس حق کو ان دوسروں کے حق دل میں اتار دیا، سارے مسلمان ہیں۔ تو بہرحال یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرنا، یعنی مسجد کی بے حرمتی نہ ہو، قرآن کی بے حرمتی نہ ہو۔ قرآن اللہ کی عظمت کی نشانی ہے اور مسجد اللہ کی عظمت کی نشانی ہے۔ اذان یہ شاعر اللہ میں سے اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، اور جتنے دین کی پہچان کی باتیں ہیں، یہ ٹوپی، یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ سب اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں، دین کی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا جہاں یہ داڑھی والا پگڑی والا جائے گا کوئی مسلمان جائے، پہچان ہے، تو ان کی بے حرمتی کرنا، ان کی بے ادبی کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں۔ دیکھو ایک آدمی ہے داڑھی نہیں رکھتا، گناہ گار ہے، مگر داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، یہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ مذاق یعنی دین کی بات کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا، گناہ گار ہے، مگر مسلمان ہے، اور نماز کی مذاق اڑاتا ہے، یہ تو اٹھک بیٹھک سے کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے، نماز پر طنزیہ جملے، مزاحیہ جملے کہتا ہے، وہ کافر ہو جائے، چاہے نماز پڑھتا ہو۔ اور ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا مگر نماز کے ادب کرتا ہے کہ یار میری نالائکی ہے، میں نہیں پڑھتا، اللہ مجھے معاف فرمائے، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے معاف کرے، تو یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار ہے مگر کافر نہیں ہوگا۔ مگر جو نماز کا مذاق اڑا دے گا، دین کی کسی بات کا مذاق اڑائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے، کیونکہ بے حرمتی ہے۔ تو جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی پہچان ہیں، وہ شعائر اللہ کہلاتی ہیں، ان کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں۔ ولا الشہر الحرام، اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرنا۔ 4 مہینے ہیں حرمت والے، یہ ذی قعدہ کا مہینہ، یہ اشہر حرم ہے جو چل رہا ہے، پھر اس کے بعد ذی الحجہ، پھر اس کے بعد محرم، پھر اس کے بعد رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، جنگ بندی ہو جاتی تھی، جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے جنگ روک دیتے، چاہے کتنی فتح کے قریب ہو جاتے تھے اس مہینے کی عظمت کی۔ تو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ بھئی تم بھی اس کی عظمت رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں چونکہ کافروں پہ غصہ ہے تو اب تمہیں غلبہ ملا ہے تو حرمت والے مہینے اور تم اس کو کاٹ پیٹ شروع کر دو، مار دھاڑ شروع کر دو، ایسا نہ کرنا۔ تو حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ ولا الہدی، ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کرنے کے لیے حرم لے جایا جائے۔ پہلے زمانے میں لوگ چونکہ پیدل سفر کرتے تھے تو احرام باندھ لیتے تھے اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور، اونٹ، بکری
گائے وغیرہ لے کر جاتے تھے. جو اونٹ ہوتا تھا اس پر وہ قلادہ ڈال دیتے تھے, چمڑے کا ہار گلے میں ڈال دیتے تھے, کھجور کے درخت کی چھال گلے میں ڈال دیتے تھے. یہ پہچان ہوتی تھی کہ بھئی یہ جانور ہدی کا جانور ہے. اور پھر وہ کیا ہوتے تھے, مختلف قبیلے والے اس جانور کی بے ادبی نہیں کرتے تھے, بے حرمتی نہیں کرتے تھے. اور اگر وہ گم ہو جاتا تو پکڑ کر لاتے حاجیوں کے قافلے کا ہے بھئی یہ اونٹ, کیونکہ اس کے گلے میں ہار پڑا ہوا ہے, یہ تو ہدی کا جانور ہے. دور بھی چلا جاتا تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کر آتے, قافلے والوں کے حوالے کرتے, بھائی اپنا اونٹ پکڑو. اور اگر عام سا اونٹ ہوتا تو لے جاتے, چوری کر لیتے, بلکہ چھین لیتے. مگر ہدی کے جانور کا احترام کرتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی. اب ایک عجیب بات پیش آئی. دیکھو یہ بھی وہی بات کہ جذبے پہ نہیں چلنا, شریعت پہ چلنا. کیا ہوا, ایک شخص آیا مدینہ منورہ اللہ کے رسول کے پاس, اور وہ آ کر کہنے لگے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی باتیں بتائیں, بڑی اچھی باتیں ہیں, مگر میں اپنے سرداروں سے مشورہ کر لوں اور سب کو لے کر آؤں گا, اور ان سب کی موجودگی میں پھر آپ کے پاس آ کر مسلمان ہو جاؤں. تو وہ چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان تھا, یہ منافقت کر کے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ اس شخص نے جو مدینے کے باہر مسلمانوں کے صدقے کے اونٹ تھے وہ چوری کر لیے, اور وہ لے کر اپنے ساتھ بھاگ گیا. صحابہ کرام کا دستہ پیچھے بھاگا, مگر یہ تیزی سے لے کے بھاگ گیا, نکل گیا. ٹھیک ہے, مسئلہ ہو گیا. اور مکے کے قریب رہتا تھا یہ. اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فتح مکہ کے بعد آ رہے تھے حج کے لیے, حجۃ الوداع کے موقع پہ. تو یہ کافر تھا, اس زمانے میں کافر بھی حج کو آتے تھے. تو یہ وہی جانوروں پر قلادے ڈال کر قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے چھینے ہوئے جانور, چرائے ہوئے جانور. اور جانور اللہ اپنے جانور پہچانتا ہے. اب صحابہ نے دیکھ لیے کہ ارے یہ تو ہمارے جانور ہیں اور آج تو ہم چھین سکتے ہیں, آج ہم طاقتور ہیں. تو ارادہ کر لیا کہ ہم اپنے جانور لے لیں. اللہ کے رسول سے فرمایا, اللہ کے رسول یہ تو وہی جانور ہیں ہمارے, اور آج ہمیں موقع ہے, آج ہم اپنے جانور بھی لیں گے اور ان کو سکھائیں گے سبق. فرمایا نہیں, یہ ہدی کے جانور, اس نے قلادے ڈالے ہوئے ہیں, یہ حرم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جب مشرک ہوتے تھے وہ ان جانوروں کا ادب کرتے تھے, احترام کرتے تھے. تم مسلمان ہو چکے ہو, اگر تم اس کی بے حرمتی کرو گے تو ساری دنیا میں لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو مسلمان ہو کر ہدی کے جانور کی بے حرمتی کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں. مشرک نہیں کرتا تھا, مسلمان کرتا ہے. تو ہدی کے جانور ہیں, جب مشرک اس کا ادب کرتا ہے تو تمہیں تو اور زیادہ کر لیں. تو خبردار کوئی جانور کو چھیڑے بھی نہیں. اب ان کے سامنے جو گزر رہے ہیں ان کے جانور, اور یہ کچھ نہیں کہہ رہے. یہ سکھایا کہ جذبات پہ نہیں چلنا. اب جذبہ تو کیا ہوگا کہ آج دشمن قابو میں ہے, آج ہم طاقت میں بھی ہیں, آج ہم چھین بھی سکتے ہیں. کہ نہیں چھینو, سامنے سے جانور جا رہا ہے نہیں چھینو, کھڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ نبی کا حکم آ چکا ہے, نہیں پکڑو, کہ نہیں پکڑنا. یہ سکھایا, یہ ہے دین. تو فرمایا کہ ہدی کے جانور کی بے حرمتی نہ کرنا. وللقلائد, اور جنہوں نے قلادے ڈالے ہوئے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا. یہ ہوتا تھا کہ مختلف قبائل سے لوگ حج کے لیے آتے تھے زمانہ جاہلیت میں, اور جب واپس جاتے تھے تو مختلف قبیلے والے لوٹ مار کرتے تھے, اور جو مکے سے آتا تھا اس کی لوٹ مار نہیں کرتے تھے. اس کو کہ بھیا تو حاجی ہے, اس کا ادب کرتے تھے, اس کی لوٹ مار نہیں کرتے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب واپسی کا وقت ہوتا تو جو ان کے واپسی کے جانور ہوتے ان پر کھجور کی چھال کے ہار بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیتے, اور اپنے گلے میں بھی کھجور کے چھال کے ہار پہن لیتے. اب یہ ہار پہن کے جب نکلتے تو سب سمجھ جاتے کہ یہ حاجی ہے. اب یہ حاجی ہے تو وہ جو چور لوٹیرے ہوتے تھے وہ بھی ادب کر دیتے, بھائی یہ تو حاجی ہے, بھائی ان کو چھوڑ دو, ان کو نہیں پکڑو. تو اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دشمن بھی اس طرح نکل رہے ہوں تو اگرچہ تم پکڑ سکتے ہو تو نہیں پکڑنا. وہ قلائد ڈال کر, وہ ہار ڈال کر جا رہے ہیں, نہیں پکڑنا. یہ جذبوں کی تربیت ہو رہی ہے, اندر کے جذبے بنائے جا رہے ہیں.
آج ہم نے اندر کو تو بنایا ہی نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں بس ظاہر میں ٹوپی پہن لی, داڑھی رکھ لی, بس شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی, وہ ہم تو بزرگ بن گئے بھائی, ہم سے بڑا اللہ والا کون ہوگا بھائی. اندر کیا ہے بھرا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں, کیا کچھ اندر, ساری مایا تو اندر کی ہے, اندر تو ہم پتہ نہیں کیا ہے. تو اس لیے یہ آیات مبارکہ میں تربیت ہو رہی ہے صحابہ کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کو بنا رہے ہیں کہ اندر صحیح کر لو, ظاہر کو بھی صحیح. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا تعلیم فرماتے ہیں, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی, اللہ میرے اندر کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دیجیے, اندر کو زیادہ صحیح کرنے کی فکر کرنی ہے. اللہم اجعل سریرتی, اللہ اندر کی جو راز کی چیزیں ہیں, خیرا من علانیتی, جو میرا سراپا ہے اس سے بہتر میرا اندر ہو. جتنا دیندار میں ظاہر میں نظر آ رہا ہوں اس سے زیادہ دیندار اندر ہوں. اور حال ہمارا کیا ہے کہ اوپر سے زیادہ دیندار ہے, اندر سے پتہ نہیں دیندار بھی ہیں کہ نہیں, اور اللہ معاف کرے اندر سے مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. یہ حال ہو گیا ہمارا. تو اندر کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی, اللہ میرے اندر کو, میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر فرما دیجیے. وجعل علانیتی صالحہ, اور اللہ میرے ظاہر کو بھی صالح بنا دیجئے, نیک لوگوں کی طرح بنا دیجئے. یہ جو لوگ کہتے ہیں ظاہر کی ضرورت نہیں, وہ اندر ہونا چاہیے, اللہ کے حبیب نے اس کی تردید فرمائی کہ ظاہر کو بھی بنانا ہے. ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے, باطن کا اثر ظاہر پہ پڑتا ہے. یہ نہیں کہ بھائی اندر پہ ہمارا اندر ستھرا ہوا ہے بس. بعض لوگ اس طرح گمراہی میں پڑ گئے, بعض لوگ ظاہر کے بنا کر باطن کی فکر چھوڑ کر گمراہی میں پڑ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طبقوں کی اصلاح فرما دی کہ نہیں, یہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ظاہر کو بھی صالح بنائیے. وجعل علانیتی صالحہ, اللہ میرا ظاہر بھی صالح ہو, نیک ہو, اور میرا اندر اس ظاہر سے بھی بہتر ہو. اندر کو زیادہ بہتر ہونے کو مانگا اور ظاہر کو بھی سنورنے کے لیے مانگا. تو ظاہر کے سدھار کی بھی فکر کرنی ہے اور اندر کو بھی سدھارنے کی فکر کرنی ہے, اور اسی فکر ہی میں موت تک چلتے رہنا. کبھی بھی بے فکر نہیں ہونا. شیطان بے فکری میں ڈلوا دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی, اللہ کا شکر ہے میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے میں تو ذکر کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے میں تو سب نیک کام کر رہا ہوں, بس ٹھیک ہے. بے فکر نہ ہونا, آخر تک فکر کرنی. وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ زمانے کے امام ہیں, اور وہ دنیا سے جا رہے ہیں, تو غشی آتی ہے, جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. ان کے بیٹے فرماتے بجی یہ کیا ہے, آپ ابھی نہیں فرماتے. تو شیطان آ کر کہتا ہے احمد بچ گیا, میرے چونگو کہ ابھی نہیں بچا, ابھی تو سانس ہے, یہ سانس ایمان پر نکل جائے گا پھر بچوں گا, اس سے پہلے نہیں بچوں گا, ابھی نہیں. تو فرمایا کہ دیکھو وللقلائد, جو قلادہ ڈال کر حاجی جا رہے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا, ان کا بھی ادب احترام کرنا. اور فرمایا ولا من البیت, اور جو زمانے جاہلیت میں بیت اللہ کا ارادے سے گئے ہیں, اور بیت اللہ وہ کیوں گئے ہیں, یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں. تو وہ اپنے زمانے جاہلیت میں اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں, حتیٰ کہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم حلال لباس ہمارے پاس ہے نہیں, حرام پہن کر اللہ کی بیت کا کیسے چکر لگائیں, چلو برہنہ ہو کر ہی کرو. وہ ان کے نزدیک تقویٰ تھا اپنے فہم کے مطابق, اور اس عمل سے اللہ کی رضا چاہتے تھے اپنے فہم کے مطابق. تو فرمایا کہ دیکھو ایسے لوگوں کی بھی بحرمتی نہ کرو. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, اور اس زمانے جاہلیت میں جو حج کو جاتے تھے وہ مال تجارت بھی لے آتے تھے, اور یہ چاہتے تھے کہ اس سے کچھ نفع حاصل کر لیں. تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو بھی کر سکتے ہیں, کہ اگر کوئی تجارت کی نیت سے آئے تو بھی گنجائش ہے. تو فرمایا کہ ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, یہ ساری تربیت کی باتیں فرما کر ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو احرام کی حالت میں شکار منع تھا, جب تمہارا احرام کھل جائے, جب تم حلال ہو جاؤ, فاصطادوا, اب شکار کرو, اب تمہیں شکار کی اجازت ہے, پہلے منع تھا اب اجازت ہے. یہ دین کے احکام آ رہے ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. اور یہ ایک اہم بات آ گئی کہ دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگ جاؤ. کس وجہ سے دشمنی ہوئی ہے, کس وجہ سے تمہارے دل میں غیظ آیا ہے, غضب آیا ہے, غصہ آیا ہے. ان صدوکم عن المسجد الحرام, کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا.
جن ارمانوں سے تم گئے تھے اور اس ارمانوں کا جو ہے خون ہوا تھا اور وہ ساری امیدوں پر پانی پڑا تھا، بڑے تم جو ہے رنجیدہ دل کے ساتھ گئے تھے، تو وہ زخم آج ابھرا ہے، آج تمہیں بدلہ لینے کا موقع ملا ہے۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا تو آج تم ان پر زیادتی کرو، ظلم کرو، ایسا نہ کرنا۔ تو دیکھیے بتا دیا کہ دیکھو بھئی، جو کسی سے دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، دوستی ہو اللہ کے لیے، اور دوستی اور دشمنی ذات سے نہیں ہے بھئی، ذات تو ہر ایک کی قابل احترام ہے، چاہے کافر کی ذات ہو، کافر کے کفر سے نفرت ہے، کافر کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اس کی ذات تو قابل رحم ہے، اس کے لیے تو تڑپنا ہے، اس کے لیے تو ہمارے آقا تڑپے ہیں، آنسو بہا بہا کر ان کی ذات کی ہدایت کی دعا مانگے۔ تو کفر سے نفرت ہو، کافر کی ذات سے نفرت نہ ہو۔ یہ آج بہت بڑا دھوکہ لگ گیا کہ بھئی ذات سے نفرت شروع کر دی، ذات سے نفرت نہیں ہے، ذات کو تو لے کر جانا ہے جنت میں، کہ یہ سب کے سب کافر جنت میں جانے والے بن جائیں، ان کے لیے تڑپنا ہے، ان کے لیے سوچنا ہے، ان کے لیے فکر کرنی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے ہدایت کی۔ باقی کفر سے نفرت ہے، ان کے افعال سے نفرت ہے، تو یہ سکھایا گیا کہ دیکھو اب یہ جو کافر ہیں ان کی ذات سے نفرت نہ ہو، ان کے فعل سے نفرت ہو، اور اب اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو تم ان کی ذات سے نفرت کرتے ہوئے اس زیادتی کا انتقام نہ لینا اور حد سے تجاوز نہ کرنا، کہ ان تعتدوا، تم حد سے تجاوز کر جاؤ اور ان پر زیادتی کر جاؤ، نہیں، گویا اپنے دشمن سے بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی شریعت نے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے بدلہ لینا ہے تو فعاقبتم بمثل ما عاقبتم به، تو بس اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا اس نے تمہیں تکلیف دی ہے، ستایا ہے، اور معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر۔ درگزر کی تلقین فرمائی ہے، ترغیب دی ہے کہ معاف کر دو، اور معاف نہیں کرتے اور انتقام کی آگ میں بھڑک رہے ہو تو صرف اتنا بدلہ لینا جتنا اس نے زیادتی کی ہے، اس سے 1 انچ بھی آگے بڑھے تو پھر تم ظالم ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، اس بات پر کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم ان پر زیادتی کرو، حد سے بڑھو۔ اور ایک بہت اہم حکم آیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بڑا عجیب حکم ہے یہ، ہم سب سے متعلق ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی ہے، انفرادی اعتبار سے بھی ہے، اجتماعی اعتبار سے، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ کیا معنی؟ کہ بھئی کوئی شخص نیکی کے کام کے لیے کھڑا ہوا، اگر مسجد تعمیر کر رہے ہیں اس کی معاونت کرو، مدرسہ بنا رہے ہیں اس کی معاونت کرو۔ اچھا بھائی، گناہ اور سرکشی کے کام میں مدد نہ کرو، کیا مطلب؟ کہ بھئی شادی ہو رہی ہے، سب حال میں جمع ہیں، ادھر ناچ گانے ہو رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے بھئی اسے بند کرو ورنہ ہم جا رہے ہیں، تو سب لوگ اس کا ساتھ دیں کہ نیکی کی بات کر رہا ہے، یہ نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سب چیزیں بند کرو ورنہ ہم جا رہے ہیں اٹھ کر، تو سب لوگ اس کے ساتھ اٹھ کر جائیں، اس کی معاونت کریں، اور ان کی معاونت نہ کریں کہ یار ان کا بیچاروں کا پروگرام خراب ہو جائے گا، یار ایسے موقع پر ایسے تھوڑی کرنا چاہیے، اور بھئی یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے، اس کی ساری کھانے برباد ہو جائیں گے، اس کا نقصان ہو جائے گا، جو آج ہمارے ماحول میں ہے۔ یعنی مجرم کی حمایت کرتے ہیں، مجرم کے ساتھ رحم کھاتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ رحم کھا رہا ہے کہ وہ آخرت کی آگ سے بچیں، آخرت کے نقصان سے بچیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، اس طریقے سے تھوڑی کرنا چاہیے۔ دوسرے موقع پر سمجھا سکتا ہے، ابھی سمجھانا ہے، سارے لوگ کھڑے ہوئے، کھانا تیار ہے، کہتے ہیں چلو کھانا نہیں کھاؤ اور چلے جاؤ، کیسے چلے جائیں؟ تو قرآن نے اصول دے دیا کہ نہیں، اگر کوئی نیکی اور تقوی پر کھڑا ہے تم اس کی مدد کرو، اور جو گناہ اور سرکشی کے کام میں اس کی مدد نہ کرو۔ اب ہم دیکھ لیں، جتنے لوگ شادی میں شریک ہو رہے ہیں، جہاں ناچ گانے ڈیک بج رہے ہیں، یہ سب گناہ کے کام میں شریک ہیں، معاون ہیں۔ قرآن کہتا ہے معاونت نہ کرو، وہ معاون بنے ہوئے، 500 آدمی کھانا کھا کے آ گئے ماشاءاللہ، اور کسی نے بھی کچھ نہیں کہا کہ بھئی تم نے یہ گناہ کا کام کیا، تمہارے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ معاونت نہ کرو، معاونت نہ کرو یعنی اس میں شریک نہ ہو، شریک ہونا اس کی معاونت ہے، اس کی تائید ہے، اس کی مدد ہے۔ جب ہم اس شادی میں شریک ہو گئے، اس کھانے کو کھا لیا، تو ہم نے تائید کی کہ ہاں تم نے اچھا کیا، اس طرح ناچ گانے کیا کرو، ہم تمہارے معاون ہیں،
تمہارے اس خوشی کو بڑھا رہے ہیں، ہم تمہاری خوشیوں میں شریک ہیں۔ بھائی یہ خوشی تھوڑی، یہ تو غم ہی ہے۔ آخرت کی جو وبال، آخرت کی جو سزا اس کے لیے تیار ہو رہی ہے، کتنا بڑا گناہ۔ تو گناہ اور سرکشی کے کاموں میں معاونت نہیں کرنی۔ کتنے کام ایسے گناہ کے ہو رہے ہیں، ہم معاون بنے ہوئے۔ دیکھو یہ بینک میں سودی نظام ہے، جتنے ملازم کام کر رہے ہیں سب گناہ کے کام میں معاون ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم تو اپنی محنت کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ بھائی تم محنت کس چیز کی کر رہے ہو؟ سود کی لین دین کی لکھت پڑھت کر رہے ہو، گناہ کے کام کی لکھت پڑھت کر رہے ہو، گناہ کی اجرت بھی گناہ ہے۔ اس کو یوں مثال سے سمجھ لو کہ ایک شخص ہے، وہ چوروں کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ بھئی وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا بنگلہ میں لوگ نہیں ہیں، خالی پڑا ہوا ہے، لوگ نہیں ہیں، تو وہ جا کے چوروں کو بتا دیتا ہے کہ بھئی فلاں بنگلہ خالی ہے، بس اب ماہانہ تنخواہ چور اسے دے دیتے ہیں، پھر تیری یہ 10,000 تنخواہ ہے۔ اب وہ چور پکڑے گئے تو یہ بھی پکڑائی میں آئے گا کہ نہیں؟ وہ پولیس والے اسے بھی پکڑیں گے، اس کی بھی ایف آئی آر کٹے گی اور اس کے خلاف بھی مقدمہ چلے گا۔ بھائی اس نے تو چوری ہی نہیں کی، یہ تو چوری میں شریک ہی نہیں ہے، اسے کیوں دھر لیا، اسے کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ یہ تو ظلم ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اصل تو یہ ہے، اگر یہ کہ بتاتا نہ تو آگے چلتی نہ، آگے چوری نہ ہوتی۔ یہی تو اصل فساد کی جڑ ہے۔ اگر سارے مسلمان کہتے بھائی ہم سودی لکھت پڑھت نہیں کریں گے تو بینک کا نظام ہی ختم ہو جائے۔ سارے مسلمان کہتے کہ نہیں ہم تو گناہ کے کاموں میں معاونت نہیں کریں گے، تو پھر کوئی بھی بینک چلے گا ہی نہیں کہ سارے کام کرنے والے مسلمان ہیں۔ جب مسلمان کام ہی نہیں کریں گے تو سودی نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ ابھی جو سودی نظام چل رہا ہے مسلمانوں کی جو ہے غفلت لاپرواہی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ کوئی بھی معاونت نہ کرے، قرآن کی آیت ہم سب کی طرف ہے کہ کوئی بھی معاونت نہ کرے۔ جو معاونت کریں گے تو بھائی چلے گا نظام۔ تو گناہ کے کتنے کام ہو رہے ہیں جس میں ہم معاون بنے ہوئے ہیں، اور جو ہے کہیں تو ایسا ہے کہ ہم مجبور ہیں معاونت پر، جیسے بینک میں پیسے رکھوانے پر ہم مجبور ہیں۔ کیوں کہ باطل نے ایسی سازشیں کر رکھی ہیں، ماحول معاشرے میں ایسے عناصر پیدا کر دیے ہیں اور ایسے خوف کی فضا بنا رکھی ہے کہ دیکھو بھائی گھر میں پیسے رکھو گے تو چوری کر لے گا۔ اس خوف کی وجہ سے مجبور ہو کر لوگ بینکوں میں جا رہے ہیں۔ یعنی معاونت تو یہ بھی ہے، تو معاونت کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ کیوں کہ ہم لوگوں نے جو ملازمت کرنے والے ہیں انہوں نے معاونت کی اور ان کو مدد مہیا کی، ان کے پاؤں مضبوط کیے، تو اب ہم مجبور ہو گئے کہ بھئی ہمیں بھی رکھوانے، اس لیے کہ معاشرے میں فضا بدامنی کی ہے، کہیں بھی گھر میں کوئی بھی چور چوری کر سکتا ہے، سارا اثاثہ لوٹ کے لے جا سکتا ہے۔ عموماً فضا بن گئی، ایک خوف ہو گیا، ہر ایک کو دھڑکا لگ گیا۔ اپنے ساتھ اپنے پیسے لے کر جاتے ہوئے آدمی کانپتا ہے، یار یہ 1 لاکھ روپے میں لے کے جا رہا ہوں، اللہ حفاظت کرے، ڈرتا ہے۔ کیوں؟ ایسا خوف کا ماحول بنا دیا گیا تاکہ لوگ پھر بینک میں پیسے جمع کریں۔ تو معاونت پر مجبور کر دیا، گناہ کے کام پر معاونت پر مجبور کیا گیا۔ تو بہرحال ایسا ماحول ہے جہاں جہاں آدمی اپنے اختیار کر کے گناہ سے بچ سکتا ہے اور گناہ کی معاونت سے بچ سکتا ہے، ہمت کر کے کوشش کر کے بچے۔ شادی بیاہ کے گناہ کی مجلسوں میں اور دوسرے گناہ کے کاموں میں احتیاط کرے، بالکل مدد نہ کرے، اور جو نیکی کے کام ہے اس میں آگے بڑھے۔ تو تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب دیکھو، اب یہ جو تبلیغ کا کام ہے، اب ایک جماعت آتی ہے مسجد میں، اب یہ کیا ہے؟ بے لوث لوگ بے غرض ہو کر، اب ٹھنڈے علاقے کے لوگ ایسی گرمی کے علاقے میں آئے، ان کے لیے یہ گرمی کتنی پریشان کن، اب یہ پسینے میں شرابور ہیں، ہم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، ایک روٹی نہیں مانگتے، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے گھر میں سب نمازی ہو جائیں۔ ہم اتنے فکر نہیں کر رہے کہ ہمارے گھر میں نمازی ہو جائیں، یہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ بستی کے ہر گھر میں ہر آدمی کو نمازی بنا دیں۔ یہ فکر لے کر یہ آتے ہیں، اتنے بڑے خیر کے کام کے لیے کھڑے ہیں، تو اب بستی والے ان کی معاونت کریں، جتنے نمازی ہیں ان کی معاونت کریں، ان کو گشت کرائیں، ان کو ملاقاتیں کرائیں، ان کے ساتھ وقت دیں، اور جن کے تقاضے ہیں کہ بھئی 6 روزہ کی جماعت نکلے، چلے کی جماعت نکلے، 4 مہینے کی جماعت نکلے، مسجد کا کام آباد، مسجد میں کام پابندی سے ہونے لگے، 5 اعمال زندہ ہو جائیں مسجد میں، ہر گھر میں تعلیم ہونے لگ جائے، بھئی ان کی اس بات کو لے کر ان کی فکر سے فائدہ حاصل کر،
ان کی فکر سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم ان کے ساتھ گشتیں ملاقاتیں کریں گے، ان کی دعاؤں میں حصہ ہوگا، ہمارے گھر میں ماحول بنے گا، ہمارے گھر میں تعلیم کا نظام زندہ ہوگا۔ تو یہ موقع ہوتا ہے کہ جب مسجد میں جماعت آ جائے تو آدمی اس کو سعادت سمجھے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے، اسے بہت بڑی نعمت سمجھے کہ بن مانگے اللہ نے اتنی بڑی دولت دے دی، اتنی بڑی نعمت دے دی۔ ایسے جذبے والے لوگ بھیج دیے جو بے غرض ہیں، بے لوث ہیں، ہم سے کچھ لیتے نہیں اور ہماری آخرت کی فکر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم پر اللہ کی رحمتیں برسوانے کے لیے فکر مند ہیں کہ ہر گھر میں جو ہے نیکی کا دور دورہ ہو جائے، ہر گھر میں نیکی کا رواج ہو جائے، ہر گھر میں نمازی ہو جائیں۔ بھئی اتنی مبارک فکر لے کر آئی تو بھئی ہم اس کی نصرت کریں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد میں بھی جماعت آئی ہے، اللہ کے مہمان آئے ہیں، تو اب جو ہے ہر نمازی کوشش کرے کہ بھئی ان کے ساتھ وقت لگائے اور جو ہے کوشش کر کے گشتیں ملاقاتیں کرے، تو انشاءاللہ خیر کی بہت سی صورتیں شکلیں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا، تعاونوا علی البر والتقوی، تو اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا کہ یہ نیکی اور تقوی کے کام کے لیے نکلے ہیں تو ہم ان کی معاونت کریں، ان کے ساتھ گشتیں ملاقاتیں کریں، ان کی نصرت کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ خیر کی شکلیں پیدا ہوں گی۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نیکی گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ، ان احکامات کی پامالی کر کے، ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی سخت پکڑ میں آ جاؤ۔ تو دیکھو آج ہم سخت پکڑ میں آ گئے، ہر چیز مہنگی ہو گئی، جو اشیاء ضرورت ہیں وہ گراں ہو گئی، قوت خرید سے نکل گئی، آ گئی پکڑ۔ اب کون اس کو دور کر سکتا ہے؟ اس کو دور ہماری توبہ استغفاری کر سکتی ہے کہ ہر گھر میں آیت کریمہ کے ختم ہوں، ہر گھر میں صلاۃ التوبہ کی ترتیب ہو، ہر گھر میں لوگ صلاۃ التوبہ پڑھیں، خواتین پڑھیں، بچوں کو کہیں بھائی صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو، سب بچے مل کر اور گھر کے افراد مل کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ختم کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ اس حالات کو اپنے فضل سے دور فرما دیجئے، خیر کی صورتیں شکلیں یا اللہ پیدا فرما دیجیے۔ جب آدمی اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ آج تبلیغی ساتھی ہیں بھائی عبدالحمید بنیادی، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی نانی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم ووسع مدخلہم واکرم نزلہم۔ اللہم وسع مدخلہم واکرم نزلہم۔ اللہم اغسلہم بالماء والثلج كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، أهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم۔ اللهم قهم عذاب القبر وعذاب النار، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين برحمتك۔